رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی اللہ کے علم میں ہیں. تنزیل الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید کا نازل کرنا ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، العزیز جو زبردست، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، ذی الطول طاقت والا ہے. لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں، الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے، تقلبهم فی البلاد ان کا شہروں میں چلنا پھرنا. کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے بھی، قوم نوح قوم نوح نے، والاحزاب من بعدہم اور کئی لشکروں نے قوم نوح کے بعد بھی. وہمت کل امت برسولہم اور ارادہ کیا ہر ایک امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں، لیأخذوہ کہ اسے پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق تاکہ گرا دیں اس کے ساتھ حق کو. فأخذتهم پس میں نے انہیں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب پس کیسی ہوئی سزا. وکذالک حقت اور اسی طرح ثابت ہو چکی، کلمۃ ربک تیرے پروردگار کی بات، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں. سورہ مؤمن مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین بنیادی طور پر عقائد کی اصلاح ہوا کرتے ہیں، چونکہ مکی دور میں اعمال کی ترغیب سے زیادہ عقائد کی اصلاح کی فکر اور کوشش کی گئی کہ بگڑے ہوئے معاشرہ میں پہلے عقیدے کی اصلاح، اور جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو پھر عمل کی ترغیب، اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس لیے مکی صورتوں میں عقائد پر بہت زیادہ زور دیا گیا، جس میں توحید باری تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت پر ایمان اور یقین اور حقانیت قرآن مجید. اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہی مضامین آپ کو بار بار ملیں گے. اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہو رہی ہے، اور حروف مقطعات کئی ہیں جو مختلف صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، انہی میں سے ایک حامیم ہے. اور قرآن مجید کی 7 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے. حوامیم سبع انہیں کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پورے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ ان 7 صورتوں میں بیان فرمایا.
اور پھر جو ان 7 صورتوں میں بیان فرمایا اللہ نے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ تو بہرحال اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے، اور اس کے متعلق جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس پر بحث کرنے کی، اس کا معنی قریدنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی کہ یہ صرف کس کے علم میں ہے جی؟ اللہ کے۔ اگر رب تعالیٰ نے یہ بیان کرنے ہوتے تو حروف مقطعات کو رکھتے ہی نہ، واضح فرما دیتے۔ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب۔ اب پہلی آیت کریمہ میں نزول قرآن مجید کا ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں، معاذ اللہ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کرنا ہے، من اللہ، کس کی جانب سے جی؟ یہ حضور کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ کون اللہ؟ آگے اللہ رب العزت کی 6 صفات موجود ہیں۔ نمبر 1 فرمایا العزیز، جو اللہ غالب ہے، زبردست ہے۔ چونکہ باطل نظریات رکھنے والوں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کسی اور پہ کرنا تھا، جبریل امین بھول کر جو ہے وہ حضور کے پاس لے آئے، معاذ اللہ۔ ایسے باطل نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے پہلی صفت جو ذکر فرمائی العزیز، کہ اللہ اتنے زبردست اور غالب ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو راستے میں کوئی تبدیل کر ہی، بس رب نے جس کا کہہ دیا ہے وہیں پر فرشتہ پہنچنے کا پابند ہے، مجال ہی نہیں فرشتے کی یا کسی کی بھی کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دے۔ العلیم، اور اللہ کی جانب سے دی ہوئی یہ اتنی بڑی امانت کون اسے جو ہے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اسے بھی خوب جاننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی لاریب کتاب کلام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا کہ حضور کے علاوہ اس کتاب کا بوجھ کوئی نبی بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ العلیم، تو فرمایا اللہ کی دوسری صفت جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تیسری صفت غافر الذنب، اب یہ اس دور میں اتر رہا ہے قرآن مجید، اس موقع پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ قرآن حضور علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ ہم نے وضاحت کر دی کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، حضور کا بنایا ہوا۔ اب اس سے پہلے اگر تمہیں سمجھ نہیں تھی، تم غلطی کر بیٹھے ہو، آج بھی تم اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کر لو۔ غافر الذنب، وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آج بھی توبہ کر لو، بخش دے گا۔ وقابل التوب، لیکن گناہوں کی معافی کے لیے شرط ہے کہ تم بھی کیا کرو؟ توبہ کرو۔ بسا اوقات ہم اگرچہ دل سے دعا کی جائے تو یہ بھی توبہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن بسا اوقات یہ کلمات رسماً ہماری زبان پہ جاری ہوتے ہیں، ہمارا دل شرمندہ نہیں ہوتا گناہ پہ، اس لیے زبان سے بار بار کہہ رہے تھے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور یاد رکھیے گناہ کے معاف ہونے کی علامت یہ ہے اللہ اس گناہ کی نفرت آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر گناہ کی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگلے دن پھر آپ اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پچھلا کیا ہوا معاف ابھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسماً لفظ تو ادا کر لیے ہیں، ہمارے دل میں کوئی شرمندگی، اس لیے کہ ہمارا دل نادم ہوتا تو اس رب کا وعدہ ہے میں تمہارے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف۔ اس لیے فرمایا غافر الذنب، وہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، لیکن چونکہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اس لیے فرمایا وہ توبہ کو بھی کیا کرنے والا ہے جی؟ قبول کرنے والا ہے۔ اور دوسرا پہلو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا، فرمایا اگر خدا نہ خواستہ اب بھی ڈٹے رہو گے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، تو فرمایا شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے، ذی الطول، اور فرمایا بڑی طاقت والا ہے، اس کی طاقت کا تم اندازہ بھی، یہ طول کا لفظ طول بھی اسی سے ہے، لمبائی کے معنی میں،
آج بھی اگر کسی کی طاقت کو بیان کرنا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا ہاتھ بڑا لمبا ہے. اب یہ اس کی طاقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے لمبائی میں کہ فلاں کا ہاتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری یہ ہاتھ لمبا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلقات بہت دور تک ہیں. تو اللہ نے یہاں یہی لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا ذی الطول، وہ بڑی طاقت والا ہے. اتنی طاقت ہے اس کی کہ ساری کائنات بھی اس کے سامنے جو ہے کسی کی کوئی مجال نہیں. اب جب اللہ رب العزت کی یہ 6 صفات بیان فرمائی، ان کا ایک تقاضا ہے، اگلے جملے میں اللہ نے وہ بیان فرما دی. فرمایا جب زبردست بھی وہ، علیم بھی وہ، گناہوں کا معاف کرنے والا بھی وہ، توبہ قبول کرنے والا بھی وہ، سزا دینے والا بھی وہ، طاقت والا بھی وہ، تو پھر ان ساری صفات کا تقاضا یہ ہے لا الہ الا ہو، پھر معبود کوئی اور نہیں ہونا چاہیے اس کے سوا، پھر سجدہ کسی اور کے سامنے نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سوا، پھر ایک وہی ذات معبود ہے. الیہ المصیر. اور ساتھ ہی ساتھ متنبی بھی فرما دیا، آخرت کو بھی بیان کر دیا کہ خدا نہ خواستہ پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ یاد رکھے کہ ایک دن اللہ ہی کے پاس کیا کرنا ہے جی، لوٹ کر جانا ہے. اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی انکار قرآن مجید کی بنیاد پر، اور اگلی ہی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی. ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، اے میرے محبوب یہ لوگ اگر آ کر قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے الا الذین کفروا، مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. اور ظاہر بات ہے آپ حق لے کر آئے ہیں، جنہوں نے حق کو قبول کرنا ہی نہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ تو آپ کی بات کو کبھی مانیں گے ہی نہیں. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. یاد رہے اس جملہ میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مقصود مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کی رہل پہل سے کبھی جو ہے وہ آپ دھوکہ میں پڑ سکتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ پیغمبر تو اللہ کی حفاظت میں ہے، تو اللہ ظاہری اعتبار سے بھی حفاظت فرماتے ہیں اور کافروں کی دھوکہ دہی سے بھی اللہ پاک نبی کی کیا فرماتے ہیں، اہل ایمان کی بھی فرماتے ہیں. لیکن اہل ایمان بھروسہ کریں کس پر جی؟ اللہ پر. تو اس جملے میں اصل سمجھانا مجھے آپ کو مقصود ہے. آج کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے نا یہ امریکہ والے فلاں 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 یہ تو دین کو مانتے نہیں، تو پھر اللہ نے ان کو اتنی پاور کیوں دے رکھی ہے، ان کو اتنی طاقت کیوں دے رکھی ہے، آج 7 سمندر پار بیٹھ کر ہمارے اوپر بھی حکمرانی وہی کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی کہ جب اللہ کے باغی ہیں تو ان کو طاقت کیوں دی اللہ پاک نے. اللہ پاک یہی جملہ یہاں فرما رہے، فرمایا فلا یغررک، اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، تجھے دھوکہ میں نہ ڈالے تقلبهم فی البلاد، ان کافروں کا شہروں میں آنا جانا. ان کے ہاتھ میں اگر تجارت اور طاقت ہے ان کے پاس، تو ان کی یہ جو ہے دنیا کی طاقت اور رہل پہل تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے. اور آپ علیہ السلام نے تو اسی بات کو حدیث مبارکہ میں صاف واضح فرما دیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے کہ آخرت میں تو جا کر اسے کچھ ملنا، اس لیے اللہ نے اس کی عیاشیاں ساری یہاں رکھی ہیں بس. اور مومن یہ عارضی زندگی مشقت میں گزار بھی لے تو فرمایا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے جہاں میں اللہ نے ساری عیاشیاں مومن کے لیے رکھی ہیں. تو اس لیے فرمایا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا. اگلی آیت کریمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کا مضمون کہ میرے محبوب آپ یہ مت سمجھے کہ صرف یہ آپ کے مخالف ہیں. فرمائے سابقہ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود تھے اور اسی کثرت کے ساتھ موجود تھے. اس لیے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان مشرکین مکہ سے پہلے بھی قوم نوح نے، وقت کے پیغمبر جناب نوح کو، والاحزاب من بعدہم، اور قوم نوح کے بعد کے زمانے میں بھی کئی لشکروں نے نبیوں کو جھٹلایا، قوم عاد، سمود، ساری کی ساری قومیں. اور فرمایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ،
ہر ایک امت نے ارادہ کیا اپنے پیغمبر کے بارے میں معاذ اللہ لیا خضوہ کہ انہیں پکڑ لیں. مقصد کیا تھا؟ پکڑ کر قتل کر ڈالیں. اور یہی مشورے مشرکین مکہ نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیے کہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیں. اور اسی ارادہ سے وہ آپ کے گھر کے باہر محاصرہ بنائے کھڑے تھے جس رات آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے بتلا دیا ساری دنیا مل کر مارنا چاہے میں رب بچانا چاہوں تو میں بچا کر لے جاؤں گا, یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. تو فرمایا لیا خضوہ, انہوں نے جو ہے ارادہ کر رکھا تھا کہ نبی کو پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل, اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کو اختیار کر کے لیدحضوا به الحق, تاکہ اس کی وجہ سے مٹا ڈالیں حق کو. لیکن فاخذتهم, نہ وہ نبیوں کو پکڑ کر مار سکے اور نہ ہی وہ باطل کو غالب کر سکے, بلکہ میں رب نے انہیں پکڑ لیا, عذاب میں مبتلا کر دیا ہر ایک قوم کو. فرمایا فکیف کان عقاب, دیکھ لو کیسی ہوئی میری سزا جو میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ صرف انہیں ہی سزا نہیں دی, یہی سزا آج کے کافروں کے لیے بھی ثابت ہو چکی ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح حقت ثابت ہو چکی ہے کلمۃ ربک, تیرے رب کی بات, علی الذین کفروا, ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا آج کے زمانے میں, انہم اصحاب النار, کے بے شک وہ بھی کون ہیں جی, جہنم والے. اللہ پاک کفر کی ہر صورت سے, بد عملی سے, بد عقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے.